अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। क्या अफ़गानिस्तान जोरी हथियार लेने जा रहा है? कौन से ऐसे ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान को जोरी हथियार दे सकते हैं या जोरी हथियार बनाने के हवाले से मदद कर सकते हैं? अगर तालिबान हुकूमत जोरी हथियार ले लेती है, उसके बाद खित्ते में कौन से ऐसे सिक्योरिटी ख़तरात हो सकते हैं, या अफ़गान हुकूमत ये जोरी हथियार लेने के बाद अगला मंसूबा उनका क्या हो सकता है? और एक और अहम मामला कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान हुकूमत के पास असला है, जो अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी अफवाज थी वो इनखला के वक्त वहाँ छोड़ के गई थी, वो किस तरह का असला है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और वो असला बाकी जो इस खत्े में बसने वाले ममालिक हैं उनके लिए कैसे ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस मामले पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स से आगाह रह सके। इस वक्त आलमी सतह पर एक मामला गर्दिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत, तालिबान हुकूमत छोटे जोरी हथियार लेने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक से रब्ते कर रही है और मुख्तलिफ ममालिक से मुज़ाकरात कर रही है। ये मामला शुरू हुआ हेरात डायलॉग कॉन्फ्रेंस हुई ताजिकिस्तान दुशांबे में, जो हर साल होती है। ये कॉन्फ्रेंस अशरफ गनी और जो साबिक जितने भी जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत में रहने वाले लोग हैं उनकी जानिब से की जाती है कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त जो हर साल की जो सूरत हाल है उस पर बातचीत की जाती है। इस साल ताजिकिस्तान दुशांबे में जो हेरात डायलॉग कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें रहमतुल्लाह नबी की जानिब से बहुत से अहम इंकशाफात किए गए। रहमतुल्लाह नबी साबिक नेशनल सिक्योरिटी के चीफ़ हैं, ये खुफिया एजेंसी के चीफ़ हैं अफ़गानिस्तान के। उन्होंने बहुत से जो नए ख़तरात आने वाली दुनिया को हो सकते हैं उसके हवाले से आगाह किया। उनका सबसे जो पहला उन्होंने इस पर जो इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट उठाया, उनका कहना था कि इस वक्त जो तालिबान हुकूमत है वो मुख्तलिफ ममालिक से रब्ते कर रही है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, और वो आने वाले दिनों में जोरी हथियार ले सकते हैं। और ये जो जोरी हथियार है वे ये छोटे टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ये अफ़गान हुकूमत इसलिए ले रही है, तालिबान हुकूमत इसलिए ले रही है कि ताकि वो अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको मजबूत कर सकें। जब रहमतुल्लाह नबी की जानिब से ये जब एक स्टेटमेंट दी गई और ये एक इस कॉन्फ्रेंस में ये जब एक नुक्ता उठाया गया, इस पर जो दुनिया थी उन्होंने कोई इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी। ये जो उन्होंने ये जो नुक्ता उठाया, ये 30 नवंबर 2023 का जो अखबार था इंडिपेंडेंट उर्दू, उसने ये ख़बर छापी और ये इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बनी, लेकिन इस पर आलमी इदारों की जानिब से कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि जो रहमतुल्लाह नबी और अशरफ गनी और ये जितना भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक लोग थे, ज़ाहिर है कि वो तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग थे। उस वक्त यही समझा गया कि शायद रहमतुल्लाह नबी की जानिब से ये इल्ज़ाम इसलिए लगाया गया हो कि ताकि आलमी दुनिया अफ़गानिस्तान पर तवज्जो दे और अफ़गानिस्तान की तरफ एक दफ़ा फिर किसी ऑपरेशन की या किसी भी तरह का कोई इस तरह का अमल दखल किया जाए, या तालिबान हुकूमत को किसी भी तरह से मुतासर किया जाए, उनको एंगेज किया जाए। एक तरफ तो ये नज़रिया था, लेकिन थोड़े दिन गुजरे और कुछ नए इस तरह के वाक़यात सामने आए, कुछ नई खबरें गर्दिश करने लगी। कोरिया के हवाले से कुछ मुलाकातों की खबरें गर्दिश करने लगी, जिस पर एक अफ़गानिस्तान के एक सहाफ़ी है, उनकी जानिब से एक आर्टिकल छापा गया सामी यूसुफजई की जानिब से। सामी यूसुफजई इस वक्त अफ़गानिस्तान में सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ आलमी खबरसा अदारों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये ख़बर दी है कि अफ़गान हुकूमत, जो तालिबान हुकूमत है, इनकी 8 लोगों की 8 लोग 8 मेंबर जो इस वक्त अफ़गान हुकूमत में बहुत अहम ज़िम्मेदारियों पर है, उनकी शुमाली कोरिया में एक वफ़द से मुलाकात हुई है। वो यहाँ से शुमाली कोरिया गए हैं और इनकी ये जो मुलाकात हुई है ये शुमाली कोरिया से न्यूक्लियर वेपन्स की डील के हवाले से हुई है। शुमाली कोरिया पर इससे कबल भी पैसे लेकर न्यूक्लियर वेपन्स देने के हवाले से इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से कोई डील है, ये अपनी नौइयत की पहली डील है। माहिरीन का कहना है कि अगर अफ़गानिस्तान हुकूमत, तालिबान हुकूमत न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से डील कर सकती है, वो सोच सकती है, तो शायद उसके लिए जो पहला सोचने वाला या गौर फिक्र वाला या साथ देने वाला मुल्क हो सकता है वो पाकिस्तान हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान, अफ़गान हुकूमत का ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान से उस तरह की इंजीनियर्स हायर करें, उस तरह के इंजीनियर्स लें जो उनको न्यूक्लियर वेपन्स, जो छोटे न्यूक्लियर वेपन्स है वो बना के दें, या फिर डायरेक्ट उनसे पाकिस्तान से इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स लें। लेकिन ये
اس وقت حقیقت ہوتے ہوئے یہ بات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے اس وقت جو تعلقات ہیں وہ اس وقت تناؤ کا شکار ہیں۔ حالیہ عرصے میں پاکستان کی جانب سے جتنے بھی افغان مہاجرین تھے ان کے اخلاء کا حکم دیا گیا تھا، جس کے بعد معاملات تناؤ کا شکار ہو گئے، اور پاکستان نے بھی مختلف ادوار میں یہ الزامات عائد کیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس پر جو افغانستان حکومت ہے وہ کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی۔ لیکن ساتھ میں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو افغانستان کی جانب سے جوہری ہتھیار لینے کا منصوبہ ہے، اس میں ایران، چائنا اور روس، یہ ممالک بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک کا کوئی باضابطہ ملاقاتوں کا یا کسی بھی طرح کی میٹنگز کا کوئی حوالہ تو نہیں دیا گیا۔ ایک ہی جو افغان سمیع یوسفزئی جو افغان صحافی ہیں ان کی جانب سے ایک ہی جو نارتھ کوریا کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سمیع یوسفزئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سارے معاملے کے بعد اب مختلف ممالک کی، امریکہ اور اس جیسے دیگر جو طاقتور ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، ان کی ایجنسیاں اس وقت افغانستان میں اس چیز پر غور و فکر کر رہی ہیں، اس پر تحقیقات کر رہی ہیں اور معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آیا واقعی افغان طالبان جوہری ہتھیار لینے جا رہی ہیں، یا ان کا جوہری ہتھیار لینے کا جو منصوبہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے، یا آنے والے وقت میں افغانستان حکومت جوہری ہتھیار لے کر اس کا کیا کرے گی اور کس کے خلاف استعمال کرے گی، یا صرف اپنی جو دفاعی قوت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے لے رہی ہے۔ سارے معاملات پر سمیع یوسفزئی کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جتنی بھی ہیں مغربی ممالک کی، وہ اس وقت افغانستان میں کام کر رہی ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ کہ افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی افواج نے جب انخلا کیا، جب یہاں سے وہ سارا اپنا ساز و سامان چھوڑ کر چلے گئے، ایک بڑی تعداد میں بہت ہی ایڈوانس ایکوپمنٹس، جنگی ساز و سامان افغان حکومت کے ہاتھ لگا، افغان طالبان کے ہاتھ لگا، جس سے خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ اس وقت شدید ان کو خطرات لاحق ہیں۔ خاص کر کے پاکستان میں ابھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان نے الزامات عائد کیے ہیں کہ یہی وہ جدید ہتھیار ہیں جو امریکہ وہاں چھوڑ کر گیا تھا، وہ آج پاکستان پر دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ افغان حکومت یعنی طالبان حکومت نے اس کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جتنا بھی ایڈوانس ویپنز تھے وہ اس وقت افغان فورسز کے پاس ہیں، نہ کہ کسی اور گروہ کے پاس۔ پاکستان نے تو یہ الزام عائد کیا تھا کہ شاید تحریک طالبان پاکستان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو انہوں نے وہاں سے حاصل کیے ہیں، لیکن اس حوالے سے افغانستان حکومت نے تردید کی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت کس تعداد میں اور کس طرح کے جدید ہتھیار افغان حکومت کے پاس ہیں۔ 2000 کے قریب جو ان کے پاس آرمی کی گاڑیاں ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں جو امریکہ نے وہاں پر چھوڑی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس 40 ایئر کرافٹ ہیں۔ یہ 40 ایئر کرافٹ جن میں UH-60 بلیک ہاکس ہیں، اور اسکاؤٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، اسکین ایگل ڈرونز ہیں۔ یہ جو فضا سے مار کرنے والے جو ہتھیار ہیں، یہ اس وقت بلیک ہاک دیکھا جائے تو امریکہ کا بہت ہی جدید ترین ہیلی کاپٹر ہے، اور یہ بظاہر ہے اس کے علاوہ جیسے اسکین ایگل ڈرونز ہیں، یہ بھی امریکہ کے جدید ہتھیاروں میں سے ایک ہیں، یہ اس وقت افغان حکومت کے پاس ہیں۔ یہ 2003 سے لے کے 2016 تک جو افغان حکومت کو امریکہ کی جانب سے دیے گئے ایئر کرافٹ تھے، ان کی کل تعداد 208 تھی، لیکن باقی ایئر کرافٹ کہاں ہیں یا ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ کیا وہ بھی افغان حکومت کے پاس ہی ہیں یا وہ تباہ ہو گئے یا وہ کہاں گئے۔ اس حوالے سے کوئی ابھی تک مزید تفصیلات نہیں مل سکی، لیکن 2003 سے لے کے 2016 تک 208 کل ایئر کرافٹ جو وہ امریکہ نے افغانستان کی جو افواج ہیں ان کو دیے۔ اس کے علاوہ 6 لاکھ انفینٹری ویپنز دیے گئے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے 6 لاکھ انفینٹری ویپنز کی، اور جس میں جو جدید M16 M4 اور اینٹی ایئر کرافٹ گن، مشین گنز، لائٹ مشین گنز، اور یہ سارے اس طرح کے جدید ہتھیار اس وقت جو افغان حکومت ہے ان کے پاس ہیں، یہ امریکہ نے چھوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 1,62,000 کمیونیکیشن ایکوپمنٹ ہے۔ یہ ایک حیران کن خبر ہے۔ عالمی ادارے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو جنگی ساز و سامان چھوڑا ہے اس میں بہت سی ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے کہ جو سرویلنس کے کام آتی ہے، اور اس وقت جو افغان حکومت ہے وہ مختلف ممالک کی سرویلنس کر سکتی ہے، اور یہ ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، بڑی حیران کن بات ہے۔ اس کے علاوہ 16,000 جو نائٹ گوگلز تھے، یہ اس طرح کے جو چھوٹے مارٹرز گولے اور یہ جو چھوٹے موٹے جو چیزیں تھیں گولیاں اور یہ چیزیں بھی ایک
بڑی تعداد میں اس وقت افغان حکومت کے پاس ہے. افغانستان کی حکومت اس وقت طالبان کی حکومت ہے. اس کو ایک اہم مسئلہ یہ بھی درپیش ہے کہ افغانستان کی حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے. ابھی تک اقوام متحدہ اور دیگر اداروں نے یا دیگر ممالک نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. یاد رہے کہ 1996 میں افغانستان میں جو طالبان کی سابقہ حکومت تھی اس کو سب سے پہلے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور پاکستان نے تسلیم کیا تھا. باقی مغربی ممالک نے اس حکومت کو ماننے سے انکار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان ایک ایسی سرزمین بن گئی جہاں سے پوری دنیا پر دہشت گردی ہونا شروع ہو گئی اور یہ ایک دہشت گردی کا گڑھ بن گیا. ابھی بھی یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں ماہرین کی جانب سے کہ اگر افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، طالبان کی حکومت ہے، اگر اس کو عالمی سطح پر تسلیم نہ کیا گیا تو یہ آنے والے وقت میں ایک دفعہ پھر جتنے بھی اس خطے میں بسنے والے ممالک ہیں ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ جو باقی مغربی ممالک ہیں ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس وقت جو مغربی ممالک ہے اور اقوام متحدہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، خواتین کو ان کے حق نہیں مل رہے اور اس طرح کے مختلف واقعات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم افغانستان کی اس حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے. افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے یہ کوئی سول حکومت نہیں ہے، یہ ایک ملٹری ونگ ہے، یہ ایک مسلح گروہ ہے، اس کو کبھی بھی کسی ملک کی حکومت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بہرحال افغانستان کی حکومت اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اس وقت کوشاں نظر آ رہی ہے. نہ صرف دفاعی بلکہ اس وقت تجارتی محاذ پر بھی جو ہمیں افغانستان کی حکومت ہے ان کی جانب سے بہت بڑے بڑے منصوبے دیکھنے کو مل رہے ہیں، جن میں روس، ایران اور چائنا سر فہرست ہیں. جو اس وقت سب سے اگر زیادہ بات کی جائے تو چائنا اس وقت افغانستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے. آنے والے دنوں میں جو نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئیں گی کہ آیا یہ جو نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے خبر گردش کر رہی تھی اس میں کتنی صداقت تھی، اور نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے جو شمالی کوریا کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلا.